بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسے پوائنٹ یا نقطے پر محیط ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عمل سے خبر حاصل کرنا قدرے آسان اور پروگرام تیار کرنا تکنیکی اعتبار سے سہل ہے، لیکن ٹو ڈیرائیو دا انفارمیشن، ٹو گیٹ دا انفارمیشن، ٹو گیدر دا انفارمیشن، اطلاع، معلومات یا خبر اس طریقہ کار سے حاصل کرنا کافی محنت طلب ہے۔ تو اس موضوع کا نام ہے انٹرویو۔ انٹرویو کا لفظ ذہن میں آتے ہی فوراً خیال آتا ہے کہ انٹرویو کا مطلب بات چیت ہے، دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان۔ میڈیا، جرنلزم یا صحافت کی اصطلاح میں جب کبھی انٹرویو کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے رپورٹر کی بات چیت جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو، یا رپورٹر انویسٹیگیٹ کر کے کچھ معلومات باہر نکالنا چاہتا ہو۔ تو آج ہم انٹرویو کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے، اور انٹرویو کی بات کرتے ہوئے ہم جن موضوعات پر سیر حاصل بحث کریں گے ان میں شامل ہیں واٹ از این انٹرویو، انٹرویو کیا ہے، دی آرٹ آف انٹرویو، فن انٹرویو کا، انٹرویو لینے کا فن کیا ہے، ٹیکنیکس آف انٹرویو، انٹرویو کے لیے کیا طریقہ یا ٹیکنیک اختیار کی جاتی ہے جس میں کامیابی ہو، یا کسی حکمت عملی یا اسٹریٹجی کے تحت آپ کامیابی حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گئے اور آپ نے انٹرویو کر لیا۔ جیسے آپ اگر ملازمت کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں انٹرویو لینے والے کو بھی کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے اور انٹرویو دینے والے کو بھی۔ جب آپ ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرویو ہوگا، اس کے لیے آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ جس جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ اس کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور جب اسی طرح انٹرویور جب انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی تیار ہو کے آتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو میرے آبجیکٹو پر پورے اتریں۔ سپوز آپ کسی ٹیلی ویژن چینل میں یا کسی اخبار میں ملازمت کے خواہاں ہیں تو آپ اس اخبار یا اس ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انٹرویو لینے والا اور انٹرویو دینے والے اپنی اپنی جگہ تیاری کر کے بیٹھتے ہیں۔ بین ہی یا بالکل اسی طرح جب ایک صحافی کوئی انٹرویو لینے جاتا ہے تو اس کو کچھ تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ابتدا میں آپ دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ an interview is a conversation between two or more people, the interviewer and the interviewee۔ یعنی انٹرویو دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان ایک ایسی گفتگو یا بات چیت ہے جس میں انٹرویو لینے والا اور دینے والا دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی بات کرے۔ جیسے میں آپ سے اس وقت جو بات کر رہا ہوں تو میں تنہا ہوں، آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، میں گیونگ اینڈ پہ ہوں۔ لیکن انٹرویو میں یہ ضروری ہے کہ میں کوئی سوال پوچھوں، دوسرا کوئی جواب دے، یا اگر میرا کوئی انٹرویو کر رہا ہے یا آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور میں اس کے جوابات دوں گا۔ تو میرے اور آپ کے درمیان، یا انٹرویو لینے اور انٹرویو دینے والے کے درمیان، یا ہم کہہ لیں کہ انٹرویور اور انٹرویوی، ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ صحافتی زبان میں انٹرویو کہلاتی ہے۔ اسی طرح انٹرویوز آر ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین اے رپورٹر اینڈ اے سورس۔ دوسرے انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرویو ایک رپورٹر اور ایک ایسے شخص کے درمیان جو خبر کا سورس ہے، جو خبر کا منبع ہے یا وجہ خبر ہے،
جس کی وجہ سے آپ کو خبر مل رہی ہے، ان دونوں کے درمیان گفتگو کو صحافتی زبان میں انٹرویو کہتے ہیں. رپورٹر اور سورس کے درمیان جو گفتگو ہے وہ انٹرویو کہلاتی ہے. اسی طرح انٹرویو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دی انٹرویو از این ایکٹیو میتھڈ آف گیدرنگ نیوز. یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ایکٹیو عمل ہے، خاموش عمل نہیں ہے بلکہ ایکشن والا عمل ہے. دونوں طرف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایکٹیو انٹریکشن ہے جس کی بنیاد پر آپ کو خبر حاصل ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فار اے جرنلسٹ اینڈ انٹرویو از یوزلی اے کوسچن اینڈ آنسر سیشن. ایک تعریف انٹرویو کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ سوال اور جواب کی نشست انٹرویو کہلاتی ہے. بہرحال جتنی جس کی سوچ، جس کا جو نقطۂ نظر، جو پرسیپشن، اس حساب سے انٹرویو کی تعریفیں آپ کو مختلف کتابوں میں بھی ملیں گی. آپ صاحب علم لوگوں سے گفتگو کریں گے تب بھی آپ کو ملیں گی. اسی طرح انٹرویو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرویو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ایزی وے ٹو گیدر انفارمیشن اینڈ کریٹ کنٹینٹ فار اے اسٹوری. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرویو سے آپ بہت سی معلومات ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں اور آپ کا نیوز شو یا پروگرام جلد تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرویو از اے ویری ایفیشینٹ اینڈ ایزی وے ٹو پریپیئر اے نیوز پروگرام اور نیوز شو. نیوز شو میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انٹرویور اور انٹرویوی جب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے، 20 منٹ کا ہو، 25 منٹ کا ہو، 50 منٹ کا ہو، انٹریکٹیو ہوتا ہے اور آپ بات سے بات نکالتے ہیں، معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں، ان معلومات کی بنیاد پر اگلے سوال کرتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی شخص سے یا 2-3 افراد کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، ان سے باری باری سوال پوچھتے ہیں اور آپ اس انٹرویو کی بنیاد پر آپ بہت سی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں. ٹاک شوز میں بھی زیادہ تر انٹرویو کا پیٹرن اختیار کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک چیز آپ کو اور ذہن نشین کر لینی چاہیے، دیٹ از کہ جو بھی کوئی انٹرویو ہو، چاہے آپ پرنٹ میڈیا کے لیے انٹرویو کر رہے ہوں یا الیکٹرانک میڈیا کے لیے، اخبار کے لیے انٹرویو ہو، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو ہو، تو 3 ٹائپ آف پیپل آر انوالوڈ ان دی انٹرویو. ون از اے پرسن جو انٹرویو لے رہا ہے. دی سیکنڈ ون از اے پرسن جو انٹرویو دے رہا ہے. اینڈ دی تھرڈ ون، سوچیں بھلا تیسرا کون ہے؟ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرویو میں 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو میں 3 طرح کے افراد شامل ہیں، ایک انٹرویو لینے والا، ایک انٹرویو دینے والا. تو تیسرا کون ہے؟ یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ ذرا غور کریں. نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک نے انٹرویو لیا، دوسرے نے انٹرویو دیا، لیکن ان دونوں نے تو انٹرویو دے دیا. اب تیسرے کون لوگ ہیں جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں؟ جب وہ آن ایئر جا رہا ہے، لائیو جا رہا ہے، یا ریکارڈ ہو کر، ایڈٹ ہو کر جا رہا ہے، تو تیسری پارٹی اصل میں انٹرویو یا ٹارگٹ انٹرویو کا جو ہے وہ اس انٹرویو کو دکھانا ہے، یا اس کو اخبار میں ریپروڈیوس کرنا ہے، یا ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے عوام کے گھروں تک یا ویور تک پہنچانا ہے. تو اصل مقصد انٹرویو لینے کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، پبلک کو، کیونکہ دس از اے میس میڈیا، یہ میڈیا ہے، اور ٹیلی ویژن اور اخبار از اے میڈیم، خبر پہنچانے کا ذریعہ ہے. خبر ایک حاصل جو کرتا ہے خبر، وہ جرنلسٹ کہلاتا ہے، صحافی کہلاتا ہے، رپورٹر کہلاتا ہے. جو خبر دے رہا ہے وہ سورس ہے، اور کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جو لوگ وہ دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں ان کے لیے. تو اس طرح انٹرویو کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں تینوں ایسپیکٹس، تینوں افراد، تینوں گروپ شامل ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرویو
has to create a three-way interaction. A successful interview will include all these three types of people. Number one, interviewer is the facilitator. He chooses the topic of conversation. The guest is a person who is being interviewed. He is a source. And the third one is the viewer. Viewer is an observer. Interviewer نے بات کی, سوال کیے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. گیسٹ نے ایک سورس کے طور پر ایک معلومات کا خزانہ جو اس کے پاس ہے اور ان سوالات کے جواب میں وہ گریجولی یا ایک دم وہ انفارمیشن وہ معلومات باہر دے رہا ہے. اسی طرح جب وہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے انٹرویور تو وہ پھر عوام کو پیش کی جاتی ہے. پیش کرنے کا جو طریقہ ہے, لائیو انٹرویو اگر ہے تو وہ اسی وقت سائملٹینیسلی بیک وقت وہ نشر ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی لمحے وہ اپنی ہر سوال کے بارے میں, ہر جواب کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انٹرویو دیکھتے ہوئے آپ اسی وقت اپنا تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انٹرویو تھا یا نہیں تھا, رپورٹر کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, سوال کا جواب دینے والا زیادہ ذہین تھا, اس نے وہ معلومات نہیں دی یا آسانی سے نہیں دی رپورٹر کو. اس طرح جو آبزرور ہے, جو ویور ہے, اس کا تبصرہ بھی اتنا ہی اہم ہے. اس لیے کسی بھی سکسیسفل انٹرویو کے لیے اچھا انٹرویو کرنا اور جو پرفارم کر رہا ہے انٹرویو کے سوالات کے جواب میں جو سورس ہے اس کا بھی امیج بنتا اور بلکہ ٹارنش ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے. تو اس طرح انٹرویو لینے والا اور انٹرویو دینے والا دونوں عوام کی عدالت میں ہوتے ہیں اور عوام نے ججمنٹ دینی ہے, ویورز نے ججمنٹ دینی ہے کہ کیا انٹرویو ورتھ تھا, سوالات درست تھے اور جوابات دینے والے کی پرفارمنس کیا تھی, کیا انٹرویو کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ انٹرویو کا جو ایک آبجیکٹو ون لائنر یا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے دی بیسٹ انٹرویوز آر conversations in which the required information arises as part of the conversation. یعنی بہترین انٹرویو وہ ہے جس میں گفتگو کے دوران جو معلومات سامنے آئیں وہ ایسی ہوں جس کا تقاضا یا جس کی بنیاد پر یہ انٹرویو کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ انفارمیشن انٹرویو لینے والا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا یا انٹرویو دینے والا حقائق چھپا رہا ہو تو پھر انفارمیشن تشنا رہ جاتی ہے, اس میں کمی ہے. اس لیے وہ انٹرویو اچھا نہیں کہلاتا. بہتر انٹرویو وہی ہیں کہ جب بھی کبھی آپ انٹرویو لیں یا انٹرویو دیں تو جس مقصد کے لیے انٹرویو دیا گیا اس سے متعلقہ معلومات کا اظہار اس انٹرویو میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گائیڈنگ پرنسپل انٹرویو کے لیے ہے کہ اف دی رپورٹر آسکس دی رائٹ کوسچنس اے سورس بیکم اے ونڈو ٹو دا نیوز. اے اسٹوری کین فیل اف دی رپورٹر آسکس دی رانگ کوسچنس اور ناٹ انف کوسچنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رپورٹر انٹرویو کے دوران صحیح یا ٹو دی پوائنٹ کوسچنس پوچھے گا تو جواب دینے والا مجبور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ حقیقت, سچائی یا ایکسپلینیشن یا کلیریفیکیشن وہ اس سوال کے جواب میں دے گا جس سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. اور وہ خود بخود ایک ونڈو بن جاتی ہے نیوز کے لیے, یعنی خبروں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اس انٹرویو کے ساتھ خبریں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اگر انٹرویو دینے والا صحیح طرح سے جواب نہ دے رہا ہو اور انٹرویو لینے والا سوال مناسب نہ کر رہا ہو یا وہ غلط نوعیت کے سوالات پوچھ رہا ہو جس کا انٹرویو سے لنک نہ ہو تو پھر آپ کو انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی, یا آپ نے کم سوالات پوچھے, ابھی انفارمیشن انکمپلیٹ تھی, اس کے فالو اپ یا سپلیمنٹری کوسچنز نہیں کیے تو آپ کی معلومات کم ہوں گی تو انٹرویو تشنا رہے گا. آپ کہیں گے انٹرویو تو ٹھیک تھا لیکن معلومات
اتنی حاصل نہیں ہوئی جتنا اس انٹرویو کا مقصد تھا. اسی طرح انٹرویو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان انٹرویو دا رپورٹر ہیز اے کنٹرول آف دا نیوز گیدرنگ سچویشن, کیونکہ انٹرویو میں انٹرویو دینے والا اور انٹرویو لینے والا دو ہی فرد موجود ہیں. جس نے سوال پوچھنا ہے یہ زیادہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اس نوعیت کے سوال پوچھے کہ اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ خبریں نکل سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان انٹرویو دی رپورٹر ہیز اے کنٹرول آف دا نیوز گیدرنگ سچویشن, تو اس کو اس سچویشن کو, اس ماحول کو, اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے. اور پھر مزید کہ انٹرویور ہیز ٹو فوکس آن ون سینٹرل تھیم آف انٹرسٹ. ہر انٹرویو کا جو سینٹرل تھیم ہے, سپوز آپ ایک پولیٹیشین کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے یا نہیں, تو یہ سینٹرل تھیم ہے اور وہ پارٹی لیڈر ہے, تو آپ اس پہ اسی سے متعلق سوالات پوچھیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ آپ سوال تو پوچھنے گئے اور انٹرویو کا مقصد ہے کہ کیا یہ لیڈر یا اس کی جماعت انتخابات میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں, اور وہاں بیٹھ کے آپ اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال پوچھنے لگ جائیں. آپ دوسرے جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کروانا شروع کر دیں, لیکن آپ یہ خبر نہ نکال سکیں کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے یا نہیں, تو وہ ایک اچھا انٹرویو نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور پوائنٹ, ٹرائی ناٹ ٹو آسک کوسچنس دیٹ ول آنسر ایز یس اور نو. ایسا سوال نہ آپ پوچھیں کہ جس کے جواب میں انٹرویو دینے والا کہے جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں جی, تو آپ نے تو کچھ بھی نہ حاصل کیا. آپ نے جو سوال پوچھا اس کے جواب میں ہاں نہ آ گیا, آپ انٹرویو آگے کیسے پرولونگ کریں گے؟ تو یو ہیو ٹو فریم دا کوسچنس. کوسچنس کیسے فریم کرنے ہیں ہم اسی یونٹ کے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. تو آپ کو انٹرویو کے سوالات تیار کرنے اور اس کے پوچھنے کا انداز اور سپلیمنٹری کوسچنس کیسے بنانے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. لیکن یہاں ایک پوائنٹ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں بتائے دیتا ہوں کہ ریممبر یعنی یاد رکھیں, ریممبر دیٹ اٹ از یور رائٹ ٹو آسک کوسچنس. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, بٹ اٹ از آلسو دی رائٹ آف دی ادر پرسن ٹو ریفیوز ٹو آنسر. I repeat, remember that it is your right to ask questions, but it is also the right of the other person to refuse to answer. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ انٹرویو کرنے گئے ہیں. اسی طرح جواب دینے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اس سوال کا اگر جواب نہ دینا چاہے تو آپ اسے فورس نہیں کر سکتے. But being a good journalist, being a good reporter, being a good interviewer, آپ نے پھر طریقہ کار سے گھوم گھام کے کوئی ٹیکنیک اختیار کر کے اسٹریٹجی بنا کے تھوڑی دیر بعد نئے الفاظ کی بندش کر کے پھر وہ سوال پوچھ لینا ہے. اس پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو آئندہ لیکچرز میں ہوگی. تو ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. That is the objective of the interview. ون لائنر میں انہی آبجیکٹیوز کو آپ نے سمونا ہے. انٹرویو کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے, انٹرویو کی مقصدیت کو پورا رکھنے کے لیے اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھنا, اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے. مقصد کیا ہے انٹرویو کا؟ انٹرویو جب بھی کبھی آپ کسی کا کرتے ہیں تو اس کے 5, 6 یا 3, 4 بڑے اہم مقصد ہوتے ہیں. اس مقصد کے بارے میں آپ کا پرسیپشن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. وہ کیا ہیں آپ پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اس کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو پرسیپشن ہے وہ ٹیکنیکلی کلیئر ہو جائے. پہلا پرسیپشن کیا ہے؟ ٹو سیک انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرنا. دوسرا آبجیکٹو کسی انٹرویو کا ہو سکتا ہے ٹو کلیریفائی فیکٹس, کچھ حقائق کی وضاحت. تیسرا ہو سکتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ, سچائی کی تلاش.
چوتھا آبجیکٹو ہو سکتا ہے ٹو گیٹ ڈیٹیلز آف این ایشو، کسی بھی مسئلے کے بارے میں تفصیلات کو حاصل کرنا یا معلوم کرنا. اف یو ڈو دا انٹرویو کریکٹلی، اگر آپ صحیح طریقے سے انٹرویو کریں گے، یو ول گیٹ آل دی اسینشیل انفارمیشن نیڈیڈ. اگر آپ انہی مقصدوں کو سامنے رکھ کے اپنے کوشچنس فریم کریں گے، اپنی ٹیکنیک اختیار کریں گے، اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. سپوز آپ کا پہلا آبجیکٹو اگر سیک انفارمیشن ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں، کلیریفیکیشن چاہیے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں، سچ کو ڈھونڈنا ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں، اور اگر کسی مسئلے کی تفصیلات معلوم کرنی ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں. یہ آبجیکٹو آپ ذہن میں رکھیں. فردر ڈیٹیل کے لیے جانے سے پہلے میں آپ کو دی آرٹ آف انٹرویو لینے کے فن کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ نے ایک شعر تو سنا ہوگا کہ ادم ایک شاعر تھے بڑے نامور، انہوں نے کہا تھا کہ ادم جینے کے گر سیکھو کسی سے. عبد الحمید ادم کا شعر ہے کہ ادم جینے کے گر سیکھو کسی سے، سنا ہے زندگی بھی ایک فن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زندگی کے فن پر توجہ نہیں دیتے وہ ڈپریس اور ڈیجیکٹڈ ہو کر الٹیمیٹ ان کا ہوتا ہے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، یا ناکام انسان ہو کر معاشرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، آگے نہیں بڑھ سکے تھے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے فن سے نا آشنا ہوتے ہیں. تو جس طرح زندگی کا ایک فن ہے، اسی طرح کسی کام کے طریقے اور اس کے فن کو بھی ڈھونڈنا ضروری ہے. انٹرویو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک آرٹ، ایک فن ہونا چاہیے. وہ آرٹ کیا ہے؟ ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ایک گڈ انٹرویو ٹیکنیک ریکوائرز پریکٹس، سو ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو ماسٹر امیجیٹلی. یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن آپ نے قدم رکھا ہے صحافت میں، یا آپ کا پہلا سٹیپ ہے رپورٹر بننا، اور آپ اسی دن یہ چاہیں کہ آپ وہ انٹرویو کر سکیں جو CNN، BBC، پاکستان ٹیلی ویژن یا نجی چینلز کے نون اینکرز جس انداز میں انٹرویو کرتے ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے ایک تجربہ، ایک محنت، ایک پیشن اور ایک مقصدیت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو انٹرویو کے فن کو پڑھنا، لوگوں کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھنا، اور جو ٹیکنیکس انہوں نے اپنے تجربوں کی بنیاد پر کتابوں میں لکھی ہیں یا بتائی ہیں ان سے گائیڈنس لینا ہے. تو پھر آپ ایک دن بہترین انٹرویو کرنے والے بن جائیں گے. آپ اگر اچھا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، I'll tell you what are the points which help you if you want to be a good reporter, a good interviewer. Number 1, research کرنی ہوتی ہے آپ کو. Number 2, get appointment for interview. جس سے انٹرویو کرنا ہے اس سے وقت طے کر لیں. Prepare questions. اپنے سوالات تیار کریں. Conducting the interview. جب آپ ریسرچ کر چکے ہوں، اپائنٹمنٹ آپ نے لے لی ہو انٹرویو کرنے کے لیے، آپ کے سوالات تیار ہوں، تو پھر آپ کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کرنا. انٹرویو کیسے لینا ہے، اور پھر جب کیسے کی بات ہوتی ہے تو آپ موقع پر پہنچ جاتے ہیں. جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے کہ یہ سوال پوچھوں گا، اگر اس کا جواب نہ آیا تو میں وہ سوال پوچھوں گا، اگر وہ بالکل جواب نہیں دے رہا تو میں پھر اس سے کس طرح ریپیٹ کروں گا، یا میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ گفتگو میں آرام سے کروں گا، درمیان میں ایک سوال دے دوں گا. یہ آپ کو اس شخصیت کے بارے میں ریسرچ کر کے، اس سبجیکٹ کے بارے میں ریسرچ کر کے جب سوالات تیار کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز بیک آف مائنڈ میں ہونی چاہیے. کیونکہ انسان جب تک اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا، ہز ماسٹرز وائس نہیں بننا. کسی نے کہہ دیا یار یہ سوال ضرور پوچھ لینا، آپ ضرور پوچھیں، لیکن یہ سوچ لیں اگر اس کا جواب نہ دیا تو آپ اس کے کاؤنٹر کویسچنز، سپلیمنٹری کویسچنز ضرور تیار کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹون آف دا انٹرویو از آلسو ویری امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹو آف یور انٹرویو. اگر آپ انٹرویو کلیریفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی ٹون ڈفرینٹ ہوگی سوال پوچھنے کی.
لیکن اگر آپ کوئی سچائی کی تلاش میں یا انویسٹیگیٹو انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کا انداز مختلف ہوگا. اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کا آبجیکٹو ہے اس انٹرویو کا، اس کے پس منظر میں آپ نے سوالات تیار کرنے ہیں اور اسی طرح سے اسٹریٹجی لانی ہے. اور اس کے بعد جب آپ انٹرویو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا اگر انویسٹیگیٹو انٹرویو ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کا انٹرویو ہے، تو آپ کی ٹون بتائے کہ آپ کس نوعیت کے سوال کر رہے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا طرز تخاطب کیا ہے، سرچنگ ہے یا ریکویسٹنگ ہے. اور اگر آپ کلیریفیکیشن کر رہے ہیں تو آپ پھر کہیں گے کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا، لیکن آپ آج ہمیں اس کی وضاحت کیجئے کہ اس کا مطلب کیا تھا، کیونکہ جو مطلب اس وقت سامنے آ رہا تھا وہ تو اس وقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سچائی کی تلاش میں تو آپ پوچھیں گے آپ نے آج سے اتنے دن پہلے فلاں جگہ پر یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات صداقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ ایک دستاویز ہے. یا آپ کے اس سوال کے جواب کے بعد ایک فلاں صاحب نے اس کی اس طرح تردید کی، تو اب آپ بتائیے کہ سچائی کیا ہے. تو آپ کو ایک نیا پنڈارا باکس کھلے گا، یا وہ اپنی تردید کر دے گا بات کی، یا کہے گا کہ نہیں میں سچا ہوں، تو آپ کو پھر دوسرے شخص کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ جو ٹون آپ کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ریکویسٹنگ ٹون پر ہیں، آپ سبمٹ کر رہے ہیں، آپ اگریسو ہیں. یہ سب ٹون آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی دی آبجیکٹو آف انٹرویو کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ہر حال میں تیار ہو کے جانا ہے، چاہے آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کی باڈی لینگویج ہو، چاہے آپ کے اکوپمنٹس ہوں، ہر چیز تیار ہو. جب تک پوری طرح تیار ہو کر آپ انٹرویو کے لیے نہیں جائیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ نے تیاری مکمل کر لی، انٹرویو کویسچنز بھی ہو گئے، کنڈکٹ بھی اچھا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی بھی کامیاب رہی، ٹون بھی کامیاب ہے. اب آپ نے انٹرویو کو پیش کرنا ہے. انٹرویو آپ نے کیا، انٹرویو دوسرے شخص نے دیا. اب اس انٹرویو کو جنہوں نے دیکھنا ہے ان کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں، یعنی پریزنٹیشن. پریزنٹیشن آف انٹرویو از ایکولی امپورٹنٹ دین دی ریسٹ آف دا تھنگس. اگر آپ انٹرویو ریکارڈ بھی ٹھیک کر لائیں، سوال بھی ٹھیک ہوں، ٹون بھی ٹھیک ہو، انفارمیشن بھی آپ نے بہت اچھی گیدر کر لی ہو، لیکن آپ اس سے خبر صحیح ڈیرائیو نہ کر سکیں، نکال نہ سکیں، اخبار کے اگر رپورٹر ہیں آپ اس کو ضبط تحریر میں پراپرلی نہ لا سکیں، اس سے انٹرو نہ بنا سکیں، آپ اس کے متن میں میٹیریل نہ ڈال سکیں، کنکلوژن نہ دے سکیں، تو آپ کی ساری محنت تقریباً رائے گاں گئی. اسی طرح اگر آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کیا ہے، آپ نے بہت اچھی کمپوزیشن آف شارٹ کی ہے، بہت اچھے سوالات پوچھے ہیں، یو آر ویل ڈریسڈ، یو آر اتھارٹیٹیو، یو آر ان کمانڈ، اینڈ دی انفارمیشن وچ یو ہیو گیدرڈ may be one of the breaking news, maybe it's a news update, maybe it's a valuable information for viewers. امیج بلڈنگ بھی اس سے ہو سکتی ہو. لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن انٹرویو کے فن تدوین یا اس کی ایڈیٹنگ سے شناسا نہیں ہیں، آپ انٹرویو میں اگر کہیں کوئی جمپ ہے، کہیں سلائیڈ کی ضرورت ہے، کہیں گرافک کی ضرورت ہے، اس کی پریزنٹیشن میں شارٹس کی ایڈیٹنگ گرامر درست نہیں ہے، سوال کے جیسچرز باڈی لینگویج آپ نے صحیح کٹ کرتے ہوئے نہیں لگائی، تو دیٹ مینس کہ یو ہیو اسپوائلڈ دا شو. اس لیے انٹرویو کا خیال سوچنے کے ساتھ ساتھ سوالات کی تیاری ہو، اسٹریٹجی ہو، ٹیکنیک ہو، آپ کو ہر ایک چیز پر توجہ دینی ہے، ورنہ آپ ایک اچھا انٹرویو نہیں لے سکیں گے، اور لینے کے بعد اس انٹرویو کو پیش کرنے کے لیے تمام مہارت استعمال کرنی ہے. اب تک میں نے آپ کو آرٹ آف انٹرویو کے حوالے سے جنرل یا عمومی گفتگو کی ہے. اب میں اسپیسیفک کی طرف آ رہا ہوں.
اور اسپیسیفک چیز میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹیکنیکس کے اعتبار سے جو سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں انٹرویو کے، میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے سوالات تیار کر رہے ہوں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھ لیا تو آپ بہت اچھے سوالات تیار کر لیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ ہے بی کلیئر۔ آپ کا ذہن، آپ کا پرسیپشن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس سوال کے نتیجے میں کیا جواب یا کس قسم کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ سوال کا جواب آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے، سپلیمنٹری سوالات کون کون سے تیار کریں گے۔ تو بی کلیئر ان یور آبجیکٹو آف دی کوشچن، کہ میرا پہلا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوعیت کا جواب آنا چاہیے، لیکن اگر جواب وہ نہیں آتا تو میں دوسرا سوال کس طرح سے پوچھوں گا، یہ آپ کلیئر ہوں۔ اف یو آر کلیئر ان رائٹنگ دی کوشچن اینڈ دی آبجیکٹو آف دا کوشچن، یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ دی انفارمیشن، گیدر دی انفارمیشن، اینڈ دی انٹرویو دینے والا فرد جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ آپ کے سوال کا جواب دے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آسک کوشچنس ڈونٹ میک اسٹیٹمنٹس۔ اٹ مینس کہ آپ نے سوالات پوچھنے ہیں، آپ نے سوال کے بعد میں ایک سائن آف انٹروگیشن ہوتا ہے، ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، وہ اسی وقت ڈالا جاتا ہے جب آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہوں۔ لیکن آپ اگر پوچھنے کی بجائے آپ اپنا بیان جاری کر دیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے اور اس سوال سے یہ نتیجہ اخذ کیا جانا چاہیے، تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے، اس کی بجائے یو شوڈ بی ویری کلیئر، آسک دی کوشچن کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو صورت حال ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے۔ یہ سوال آپ نے پوچھ لیا، لیکن اگر آپ یہ سوال اس بیان کے انداز میں، ایک سٹیٹمنٹ کے انداز میں پوچھیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملک میں بہت مہنگائی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی، لوگ بہت پریشان ہیں، اور حتیٰ کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو گاڑیوں میں جگہ نہیں ملتی، پٹرول مہنگا ہے، گیس کے لیے مسائل ہیں، سبزی دکانوں پر نہیں آ رہی، سبزی منڈیوں میں جائیں تو اتنی مہنگائی ہے کہ عام دکاندار چیز خرید کے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منافع کہاں سے کماؤں گا، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے۔ غرض ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ جاری کیے جا رہے ہیں جس کا کرکس یہی ہے کہ آپ نے اس شخص سے پوچھنا یہ تھا کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، اس مہنگائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے۔ اب وہ جواب سے اگر لیت و لال کرے گا تو آپ دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اتنی ذمہ دار جگہ پر موجود ہیں اور آپ کو اتنے عرصے سے یہاں موجود ہیں، تو آپ نے اس کے حل کے لیے کیا تجاویز مرتب کی ہیں۔ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتائے گا اور آپ کی خبر بن جائے گی۔ ان دو پوائنٹس کے ساتھ ساتھ کہ یو شوڈ بی کلیئر، آسک کوشچن، ڈونٹ میک اسٹیٹمنٹ، ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اختصار آپ کے سوال میں ہونا چاہیے، سوال کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہو، مختصر ہو۔ سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر سوال پوچھ رہے ہیں اس میں کم سے کم الفاظ استعمال کریں۔ اور اس کی مثالیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو ٹیون کر لیں، کسی اینکر کا پروگرام دیکھ لیں، کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ خود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون اینکر، کون رپورٹر کس طرح کے سوالات پوچھتا ہے۔ اور اب پاکستان میں اتنے چینل ہیں، بلکہ آپ کو دنیا بھر کے چینل کیبل کے ذریعے بھی، سیٹلائٹ کے ذریعے بھی، اور ایون ٹی وی انٹینا کے ذریعے بھی آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے 3-4 چینل ملتے ہیں۔ آپ ان میں سے کسی چینل کو لگا کے جب کوشچن آنسر ہو، کوئی لائیو ٹاک شو ہو یا نیوز بلیٹنز میں کوئی انٹرویو ہو
یا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کے بعد اس کے حوالے سے ایم این اے سے یا منسٹر سے سوال پوچھے جائیں یا کوئی پریس کانفرنس لائیو آ رہی ہو، آپ صرف اس میں یہ نوٹ کریں آئی ایم گیونگ یو دس ایکسرسائز ٹو آبزرو، اور اپنی رائے آپ خود قائم کر سکتے ہیں کہ کس نے ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھے، کس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، کس نے مختصر سوال پوچھا اور ہٹ کیا اور جواب اس کو فوراً آیا۔ تو اختصار بہت بڑی صلاحیت ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو لوگ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس شخص میں جو جواب دے رہا ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مختصر سوال پوچھا، اس کے بعد اس کا جواب آنے دیں۔ اگر وہ جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو بولنے دیں، اس کو اتنا موقع، اتنی اپرچونٹی دیں کہ وہ کھل کے بول سکے۔ اگر آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ادھورا رہ جائے گا، آپ کو معلومات کم ملیں گی، آپ کی انفارمیشن سیکنگ مٹیریل کم ہو جائے گا۔ تو پلیز if you are clear in question, your question is to the point and it is up to the mark، اور اس میں کوئی چیز طوالت پر نہیں جا رہی، وہ اختصار پر مبنی ہے، اور وہ جب جواب دینا شروع کرتا ہے تو آپ اس کو موقع دیں کہ وہ اپنا مافی الضمیر بیان کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مائک اس کے حوالے کر کے اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اگر وہ اس سوال کا جواب درست نہیں دے رہا، اس سے ڈیویٹ کر رہا ہے، یا وہ اپنی انفارمیشن زبردستی اس میں ڈال رہا ہے جو آپ کے لیے ریکوائرڈ نہیں، تو بینگ اے گڈ انٹرویور آپ نے اس کو دوسرا سوال کر دینا ہے، بٹ ڈونٹ انٹرپٹ اف ہی از گیونگ دی کریکٹ انفارمیشن، دی ریکوائرڈ انفارمیشن۔ کیونکہ جب آپ انٹرپٹ کرتے ہیں تو خیالات کا تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے، اور ممکن ہے وہ جہاں آپ نے انٹرپشن دی اس کے بعد وہ کوئی بہت بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہو اور بعد میں وہ اس کو روک لے یا اس کے ذہن میں دوبارہ نہ آئے۔ اور پھر انٹرپشن کا ایک اور نقصان ہے، جو لوگ ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات اور زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ ایبرپٹلی انٹرپٹ کریں گے تو اس شخص کا شاید فکرہ بھی پورا نہ ہوا ہو اور آپ کی آواز اور اس کی آواز مکس ہو جائے گی۔ دین دیر ول بی اے ٹیکنیکل پرابلم ان پریزنٹیشن۔ جب دونوں کی آواز اوور لیپ ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایڈیٹنگ میں مشکل پیش آئے گی۔ دو الفاظ سوال پوچھنے والے کے اور وہ جو جواب دے رہا ہے، چونکہ وہ کنٹینیوٹی میں جواب دے رہا ہے، تو آپ جب ایبرپٹ اس کو کٹ کریں گے یا سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ کے وہ دو الفاظ اس کے اس فکرے کے اوپر آ جائیں گے۔ اب آپ کے لیے مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ جب ایڈیٹنگ کریں گے تو اس کا فکرہ مکمل نہیں ہو رہا، آپ کا سوال مکمل نہیں ہو رہا، تو دین دیر ول بی اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار یو۔ اور ممکن ہے وہ اس لمحے ایک ایسا فکرہ بول رہا ہو جو پچھلے دو تین فکروں کی روانی میں پورا اترتا، اور اگر آپ اس کو ایبرپٹ کاٹیں گے تو پچھلے دو فکرے بھی نکالنے پڑیں اور ممکن ہے آپ کے انٹرویو کا ایک بہترین پوائنٹ ضائع ہو جائے۔ تو پلیز ٹیک کیئر وائل انٹرپٹنگ ڈیورنگ انٹرویو۔ یس، اگر وہ irrelevant ہے، ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے، آپ کو میٹیریل پورا مل گیا ہے، تب بھی کوشش یہ کریں، کیونکہ پروفیشنل کرٹسی ڈیمانڈ اور ایک اچھے انٹرویور کے طور پر، ایک اچھے صحافی اور رپورٹر کے طور پر آپ اس چیز کے انتظار میں رہیں کہ میری ضرورت کا مواد تمام تر حاصل ہو گیا ہے۔ جہاں وہ پاز دے، جب وہ شخص بولتے ہوئے یا انٹرویو دینے والا اپنا فکرہ مکمل کرے، سانس لے، جیسے میں آپ کے آگے بول رہا ہوں، میں مسلسل بولے جا رہا ہوں، لیکن بیچ میں آپ دیکھتے ہوں گے میں بھی پاز دیتا ہوں، رکتا ہوں، سانس لیتا ہوں، یا نئے فکرے کے لیے نیا تھاٹ جب آ رہا ہوتا ہے تو ایک سائلنس ہوتی ہے۔ اس لمحے کے آپ انتظار میں رہیں اور وہاں پر آپ کٹ کریں۔ دیکھیے، میں کٹ کریں
میں چپ ہو گیا. اب اگر آپ یہاں کاٹیں گے آپ کو آسانی ہے, لیکن اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرویو میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے کٹ کر دیا, اب میں نے نہیں ہونی چاہیے اور اب آپ کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ اور کے بعد پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ نو ویئر دی پاز از کمنگ. اور یہ آپ کو جیسے میں نے شروع میں اس یونٹ کے بتایا آپ کو کہ ایک دن میں آپ ماسٹر آف انٹرویو نہیں بنتے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ جب مسلسل انٹرویو کریں گے, مسلسل سوالات لکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی, اور جب آپ فیلڈ میں انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو خود بخود یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی لیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر, نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز پر یا ویب پر جائیں, یوٹیوب پر جائیں اور ریناؤنڈ انٹرویورز جو ہیں ان کے انٹرویو دیکھیں. دیر آر مینی نیمز, میں وہ نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ضروری نہیں کہ وہی ٹاپ پر ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے انٹرویو کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, مختلف چینلز میں لوگ آتے ہیں, کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے, لیکن فن انٹرویو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان انٹرویوز کو ایک مشق کے طور پر دیکھیں اور پوائنٹس نوٹ کریں, اور اس کے بعد آپ کے جو ٹیچرز یہاں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے, آپ ان کو کویسچنز بھیجیں, وہ کویسچن کے جوابات آپ کو ملتے ہیں. اس طرح سے آپ بہت سے سورسز سے انٹرویو کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائبریری میں انٹرویو کے حوالے سے والیومز آف بکس موجود ہیں, انٹرویو کی ٹیکنیکس پر بھی ہیں, سوالات فریم کرنے کے حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں. تو پلیز being a good student, being to be a good news reporter and a good interviewer, it is must that you should read. مطالعہ کریں, مشاہدہ کریں اور اچھے پروگراموں کو دیکھیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے. انٹرویو کرنے کا ایک گر سوال پوچھنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی سوال پوچھ لیں تو یو شوڈ بی اے ویری گڈ لسنر. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا چہرہ, آپ کے بیٹھنے کا انداز, اس میں کوئی اضطراب نظر نہیں آنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ نے سوال تو پوچھ لیا لیکن جب وہ جواب دے رہا ہے تو آپ ذہنی طور پر کہیں اور گم ہیں. آپ کی پوری توجہ اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا چہرہ, آپ کے بیٹھنے کا انداز, اگر آپ کوئی پوائنٹ بھی نوٹ کر رہے ہیں تو اس سے میسج یہی جائے کہ آپ سوال کا جواب سن رہے ہیں, اور سوال کا جواب سنتے ہوئے اسی تھاٹ پروسیس میں آپ کو بہت سی چیزیں آتی ہیں جس سے آپ فردر کویسچن فریم کر سکتے ہیں. اور اچھے انٹرویو کے لیے ایک چیز اور بڑی اہم ہے, اور وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتائے چلوں. وہ ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے. واٹ از آئی کانٹیکٹ؟ آپ جب اپنی یونیورسٹی کے لیکچرز جب اسکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر کیا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. دیکھیے اس وقت میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں, میں نے ٹیلی ویژن کیمرے کے لینس کو دیکھا ہے. آپ کی اور میری آنکھیں آمنے سامنے ہیں, لیکن گفتگو کرتے ہوئے اگر میں اس طرح آ کے بات کروں تو آپ کا اور میرا آئی کانٹیکٹ لوز ہو جائے گا اور آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے گی. لیکن اگر میں پھر دوبارہ ادھر آ جاتا ہوں, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. لیکن اگر میں ادھر چہرہ کر کے بولتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ ہم سے تو مخاطب نہیں کر رہا, یہ کوئی اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ ان سے بات کر رہا ہے. تو آئی کانٹیکٹ از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کی جھوٹ پکڑنا چاہیں,
اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا اس میں صداقت ہے، تو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں. آنکھیں بولتی نہیں لیکن آپ کو پیغام دے دیتی ہیں، شفقت کا پیغام، محبت کا پیغام، آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق کا پیغام یا غصے کا پیغام. آپ کو آنکھیں بتا دیتی ہیں. انسان کے چہرے پر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو پراپر اسٹڈی کریں تو یو ول نو وٹ ہی از تھنکنگ. نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 ہونٹ. جب ہونٹ ہلتے ہیں یا اب میں نے ایسے ہونٹ سکیڑ لیے تو آپ کو لگا کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، آپ کو پتا چلا کہ میں توجہ نہیں دے رہا. تو آنکھیں اور ہونٹ کی طرف اگر آپ کسی شخص کے چہرے پر توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا میسج دے رہا ہے. تو چہرے کے باڈی لینگویج یا میسج آپ کو آنکھوں اور ہونٹوں سے ملتے ہیں. لیکن انٹرویو میں ہونٹوں کا رول اتنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سوال پوچھا اس کے بعد آپ چپ بیٹھے. لیکن اگر آپ کی آنکھیں انٹرویو دینے والے کی طرف نہیں ہیں تو آپ کا آئی کانٹیکٹ ویک ہوگا، انٹرویو دینے والا بھی آپ کی طرف توجہ کم کر دے گا، اس کی کنسنٹریشن بدل جائے گی. اسی طرح لیکچر کے دوران بھی اگر میرا آئی کانٹیکٹ آپ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کو کمیونیکیشن بیریئر نظر آئے گا. اس لیے جب آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہوں تو اس کی آنکھوں کی طرف توجہ رکھیں. اس سے آپ کی پوری کمانڈ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور پوری کمانڈ تبھی اسٹیبلش ہوتی ہے آنکھوں کی بھی کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس سے میں نے کوئی چیز نکالنی ہے. سو اف یو آر اے ویری گڈ لسنر اینڈ یور آئی کانٹیکٹ از اپروپریٹ، دین آپ یقیناً جو انٹرویو دینے والا شخص ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ لیور ہوگا جس کے تحت آپ سوالات پوچھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور پوائنٹ کہ یو ہیو ٹو ریممبر تھنگس. جو باتیں، جو معلومات، جو تاثر ایک انٹرویو دینے والا آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہوتا رہے. کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا، اس نے اس کا جواب دینا شروع کیا، آپ نے اگلا سوال سوچنا شروع کر دیا. آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اب وہ بتائے جا رہا ہے کہ جی ان فارن ریلیشن یا ان دی ایکسٹرنل ریلیشن neither the enemy is eternal nor the friendship is eternal. The only thing which is eternal is the interest of the nation. اب اس نے آپ کو کہا کہ خارجہ امور میں نہ تو دوستی دائمی ہے نہ دشمنی دائمی ہے. اگر کوئی چیز دائمی ہے تو وہ اس ملک کا مفاد ہے. اب وہ کتنا اہم نقطہ آپ کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دے رہا ہے. آپ نے سوال تو پوچھ لیا، اس کے بعد آپ نے اگلا سوال لکھ رکھا ہے کہ جناب یہ بتائیے، کہ ابھی آپ نے پوچھا نہیں لیکن آپ وہ سوال یاد کر رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ ہمارے قومی مفاد میں تو یہ نہیں تھا کہ ہم یہ معاہدہ کرتے. تو آپ ابھی قومی مفاد کا اگلا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو یاد کر رہے ہیں اینڈ یو آر لاسٹ. تو اس کا جواب وہ پہلے دے چکا. جب آپ وہ سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب میں کہے گا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم عظیم تر مفاد میں، ملک کے مفاد میں خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے تو اس پر عمل ہی نہیں کرنا جو ملک کے مفاد میں چیز نہیں ہوگی. تو آپ کی سبکی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر وہ سوال آپ آن ایئر بھیج دیں تو لوگ ہنسیں گے آپ پر. اس لیے اف یو آر ریممبرنگ دا تھنگس which are being communicated to you while you are having the interview, you will get a very good success. اس کے ساتھ ساتھ no unnecessary warm up questions. دوسرا پوائنٹ، don't preface questions with differential words. تیسرا پوائنٹ، editing pause would be difficult. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اس کو ری ایمفیسائز کر رہا ہوں اس لیے
اب میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دوں گا، میں پہلے 2 پوائنٹس پر توجہ دوں گا، اور پہلا پوائنٹ ہے نو unnecessary وارم اپ کوسچنس۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وارم اپ کوسچنس وہ ہوتے ہیں جن کے تحت آپ ابتدا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو نیسیسری وارم اپ کوسچنز آپ ضرور کریں، جرنل کوسچنز، لیکن ایسا نہ ہو کہ انٹرویو تو آپ کا 20 منٹ کا ہے اور اس میں سے 5-7 منٹ آپ وارم اپ کوسچنز کر رہے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں جس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ تو ریکوائرڈ وارم اپ کوسچنز ہی آپ نے پوچھنے ہیں۔ اور دوسری بات جو تھی ڈفرینشیل ورڈز کی، ڈفرینشیل ورڈز کیا ہیں؟ ڈفرینشیل ورڈز وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لیکن آپ سوال پوچھنے سے پہلے اس کی پیش بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی ول آسک دس کوسچن، آر یو گوئنگ فار سیکنڈ میرج؟ اب آپ اس سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ آپ نے ایک فکرہ لگا دیا کہ مجھے امید ہے آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے۔ بھائی وین یو آر ہیو این اپائنٹمنٹ فار دا انٹرویو اینڈ ہی نوز دیٹ یو آر دیئر ٹو آسک سرٹن پرسنل کوسچنس، تو پرسنل کوسچنس میں یہ پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ انٹرویو کا مین آبجیکٹو 1 لائنر یہی تھا کہ آپ نے اس شخص کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھنے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کے ساتھ غیر ضروری الفاظ لگانا، یا آپ کسی سوال کے بارے میں یہ کہیں کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی ول آسک یو دیٹ سنس یو ہیو دی اتھارٹی ٹو کنٹرول اینڈ کمانڈ دی پرائس ہائک ان دس کنٹری، وائی ناٹ یو ہیو اے سکسیس۔ اب آپ اس سے کلیریفیکیشنز کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو امید ہے محسوس نہیں کریں گے، تو یہ ایک اچھے انٹرویو کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ سیدھا اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اس کے باوجود ملک میں مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈفرینشیل کوسچنز یا دی پارٹس آف اسپیچ آف ڈفرینشیل آپ کو کبھی انٹرویو میں کامیابی نہیں دیتی۔ اس حوالے سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انٹرویو کرتے ہوئے ایک مشق کے طور پر ان چیزوں کو مختلف چینلز پہ دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کس کی ڈفرینشیل چیزیں کیا ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلا ہے واٹ از انٹرویو۔ انٹرویو کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات پڑھی۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا آرٹ آف انٹرویو، انٹرویو کا فن کیا ہے، سوالات کوسچنز کی ٹیکنیک کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنیکس آف انٹرویو میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سوالات کے وقت، اسٹریٹجی بناتے وقت، اور تیاری کے لیے اور اس کی پیشکش کے لیے۔ تو آپ نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کے لیے پھر میں آپ کو زور دے رہا ہوں، ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر فار انٹرویو، اور انٹرویور آپ بننا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی سی دی انٹرویوز being presented by various anchors, reporters in television screen. If you see those interviews, you will learn more, study more. اور جب آپ اس فن کو سیکھ لیں گے تو آپ ایک بہت اچھے رپورٹر اور ایک اچھا انٹرویو کرنے والی شخصیت بن جائیں گے۔ اس لیے اس طرف خصوصی توجہ دیں، یہ خبر حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے یونٹ اور لیکچرز میں ہم انٹرویو کے حوالے سے دوسرے پوائنٹس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔